بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج شہباز کے ساتھ میں آپ کا میزبان شہباز علی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے رول آف پیرنٹنگ اینڈ پاکستانز ایجوکیشن سسٹم کی مینٹل ہیلتھ پر کیا اثرات ہوتے ہیں. پاکستان میں ذہنی صحت کے مسائل کے شکار طلباء کی تعداد تقریباً 70% ہے. ایک تحقیق کے مطابق اس میں 13 سے 19 سال کے جو نوجوان ہیں ان کی تعداد اور ریشو 29%، اور وہ جوان جن کی عمر 20 سے 29 سال کے درمیان ہے 41% ان کی تعداد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیمی دباؤ ہے، معاشرے کی طرف سے اور والدین کی طرف سے توقعات ہیں، اور والدین کی اور اساتذہ کی اسٹوڈنٹس کو عدم توجہ اور نہ سمجھنے کا ایک بڑا عنصر. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج گیسٹ پینل پر موجود ہیں ڈاکٹر ثنا منظور، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں طیبہ بی بی جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا کوشچن میں میم ثنا آپ کی طرف کرتا چلوں گا. جی. آپ کے خیال میں پاکستان کے تعلیمی نظام کا بچوں کی ذہنی صحت پر کیا اثر ہے؟ کیا یہ نظام بچوں کی ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اور اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ شہباز آج کے پروگرام میں دعوت دینے کا، اور شمال نیوز کو خصوصی شکریہ کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا کہ جس پہ ہم اتنے خوبصورت ٹاپک پہ اور بہت اہم ٹاپک پہ آج بات کر سک رہے ہیں. اب جس طرح سے آپ نے سب سے پہلی بات کی پاکستان کے تعلیمی نظام کی، ایجوکیشن سسٹم کی، تو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں پہ ہم اکیڈیمکلی سکسیسفل اسٹوڈنٹس پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. ہمارا آج کا بچہ 99% مارکس لے کے بھی بورڈ میں پوزیشن سکور کر رہا ہے، اپنا GPA 4 تک مینٹین کرنے کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کر رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہم اکیڈیمکلی بڑے سکسیسفل، بڑے ساؤنڈ قسم کے اسٹوڈنٹس پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کو دے رہے ہیں. پر انفارچونیٹلی ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس تعلیمی نظام کا حصہ ہیں جو ہمارے بچے کی کریٹیوٹی کو کل کر رہا ہے، اس کی سکلز کو کل کر رہا ہے، اور سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی ان ویل بچے پیدا کر رہا ہے اور معاشرے کو دے رہا ہے. اور جس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے گریڈنگ سسٹم کا. جب تک یہ گریڈنگ سسٹم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ رہے گا تب تک نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور تب تک نہ چاہتے ہوئے بھی تعلیمی نظام میں بہتری نہیں آ سکتی. اب آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا پریشر ایک بچے پہ کتنا زیادہ ہے. جس طرح ابھی سٹیٹس کی بات کی گئی تو ریسنٹ سٹیٹس کے مطابق اگر ہم دیکھیں ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ 50% بچہ میجر ڈپریشن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یا میجر انزائٹی کو سفر کر رہا ہے. ایک تو ڈپریشن وہ ہوتا ہے کہ میرا موڈ بہت لو ہے، میں لو فیل کر رہا ہوں، اور جو ہمارا ایک عام ڈپریشن جسے ہم عرف عام میں ڈپریشن کہتے ہیں. اور ایک وہ ڈپریشن ہے جسے کلینکلی ہم ڈپریسو ڈس آرڈر بولتے ہیں، جو کہ آپ کی سوشل، مینٹل اور فزیکل ویل بینگ کو ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے، اور آپ اپنی سوسائٹی میں پراپرلی موو نہیں کر سک رہے ہیں. تو اس پراپر ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ 50% ہمارا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سفر کر رہا ہے، انزائٹی سے سفر کر رہا ہے، پینک اٹیک سے سفر کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جب ہم ایجوکیشن سسٹم میں دیکھتے ہیں، جب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، تو ان کے آپ کو ہاتھوں پہ کٹس، جسم پہ کٹس، یہ بہت نارمل چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. گریڈز اور ایکسپیکٹیشنز بھی فلفل نہیں ہو سک رہے ہوتے، ڈس ہارٹ ہو کے سیوسائڈ کرنا، سیوسائڈ ریٹ کا انکریز ہونا، یہ بہت انفارچونیٹلی نارمل چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو چکی ہوئی ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، گریڈنگ سسٹم تو ہو گیا، ایجوکیشن سسٹم تو ہے جو ہمیں اس قدر مینٹلی اور ایموشنلی ویک کر رہا ہے، ہمیں ڈاؤن کر رہا ہے، ڈپریس کر رہا ہے، ہمارے اندر پینک اٹیکس کو کریٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ ہے پیرنٹنگ کی طرف سے ہمارے پیرنٹس کی جو ان ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اپنے بچے سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا بہت اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے ایکسپیکٹیشنز کے بغیر ڈیفینیٹلی ہم موو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو ہم ان ریئلسٹک
ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں. میرا بچہ اگر 80% لے رہا ہے تو میں نے اس کو تب بھی تانے مارنے ہیں, میں نے تب بھی ججمنٹل بننا ہے, میں نے تب بھی کمپیریزن کرنا ہے, اور میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ فلانا تو 90% لے رہا تھا, فلانے کے بیٹے نے تو اتنا اچھا اسکور کر لیا, اس نے تو یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا, تم کیوں نہیں کر سکے, بغیر دیکھے کہ سینیریو کیا ہے, اسکلز کیا ہے, اور میرے بچے کے اندر کریٹیوٹی کیا چیز ہے. تو یہ ایک پیرنٹس کا بہت ہی کروشل رول ہے جو کہ بچے کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتا ہے. اچھا, اب جب آپ نے اس کی بیٹرمنٹ کی بات کی ہے تو ہم بڑے لیول پہ اس کو نہیں چینج کر سکتے اس سسٹم کو. ڈیفینیٹلی ان گریڈنگ سے نکلنا, اس قسم کے سٹریس سے باہر نکلنا بہت امپاسبل ہے, لیکن بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے ٹیچر, اگر میں نان ججمنٹل ہوں, میری کمیونیکیشن نان ججمنٹل ہے, میں اپنے بچے کو سن رہی ہوں, انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں, پلس میں اس سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ رہی ہوں, اور میں اسے اس کی سکلز اور کریٹیوٹی کے ساتھ موو آن کرنا سکھا رہی ہوں. میں نے صرف آئی کیو پہ نہیں بلکہ میں نے ای کیو پہ, ایس کیو پہ, اے کیو پہ, ان چاروں ڈومین سے اپنے بچے کو جینا سکھایا ہے, اس کی سکلز کو ڈیولپ کیا ہے, تو یہ ڈپریشن کا لیول بہت کم ہو سکتا ہے. اور بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریسنٹ اسٹیٹسٹکس کے مطابق 88% آف اسٹوڈنٹس دے آر سفرنگ فرام میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اوور آل. صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہی, بچوں سے لے کے بڑوں تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہمارے پاکستان میں ہیں, ہمارے ایریا میں ہیں, تو دس از ویری الارمنگ سچویشن. جی بہت شکریہ میم. طیبہ آپ کی طرف بڑھوں گا. والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ تعلق اور ان کی پرورش بچوں کی ذہنی اثرات پر یا ان کی ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی والدین کو بچوں کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے یا کیا چیزیں ان کو بچوں کے ساتھ مل کے کرنی چاہیے تاکہ بچے فریلی اپنے والدین سے اپنا سٹریس, اپنی ذہنی صحت, اپنے اندر چلنے والے مسائل, زندگی کی الجھنوں کو فریلی ڈسکس کر سکیں؟ پلیز. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن. السلام علیکم. اینڈ بہت مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ اس پہ بات کی. بہت سے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس کلینکل سیٹ اپ میں اور ویسے بھی روزمرہ میں جو ہے ہم بہت سے لوگ بچوں کو ایسے دیکھتے ہیں جو صرف اور صرف جو ہے اپنی والدین کے جو ان کے پیرنٹنگ سٹائلز ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کو سوسائٹی کے پریشر کو فیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ گھر میں اتنے سارے ایشوز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں نا اس پہ بات کرنے سے پہلے بہت سوچا جاتا ہے کہ اگر میں بات کروں گی کہ میرے پیرنٹس کا بیہیویئر میرے ساتھ ایسا ہے یا میں ان کی وجہ سے اسٹریس میں جا رہی ہوں, انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں, تو مجھے سب سے پہلے جو چیز سننے کو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ تو نافرمان اولاد ہے, یہ اپنے پیرنٹس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وقت بدل چکا ہے, آپ زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں, جدید دور ہے, بچوں کی جو ہے وہ جنریشن ڈفرینس ہے, آپ پہلے کی جنریشن میں اور اب کی جنریشن میں بہت زیادہ جو ہے فرق آ چکا ہے. اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو چینج کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. وہ طریقہ جو ہے وہ تربیت کے طریقے جو آپ پہلے استعمال کرتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ وہ اب جو ہے وہ کرامت نہیں ہے. اب وقت کے ساتھ پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ وہ بدلیں. اگر تو والدین اپنی پیرنٹنگ سٹائل کو چینج نہیں کریں گے یا وہ اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے نہ صرف مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہوں گے بلکہ بہت سی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیرنٹس کو اس چیز کو نا برا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کے ساتھ تبدیل کرنا خود کو جو ہے یہ ایک بہت پازیٹیو سی بات ہے اور انسان زندگی کے نا ہر حصے میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. جیسے پیرنٹس نے وقت کے ساتھ ساتھ فون یوز کرنا سیکھ لیا, پہلے کے پیرنٹس کو نہیں یوز کرنا آتا تھا اسمارٹ فون, لیکن یہ آپ کے وقت کی ضرورت آپ نے سیکھا. سیم اسی طرح بہت سے پیرنٹنگ میتھڈز ایسے ہیں, بہت سے ایسے طریقے ہیں جو پہلے آپ نہیں استعمال کرتے تھے مگر اب آپ کو اس کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے آپ کو کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا. جیسے ہم بات کر لیتے ہیں زندگی کے سٹارٹ سے جب بچہ جو ہے ڈیولپمنٹ پیریڈ میں ہوتا ہے تب بچہ جو ہے کس کو دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی پہلی دنیا جو ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اور اگر وہ ماں باپ کو دیکھ کے جو چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہیں اور وہ تھرو آؤٹ لائف جو ہے اس پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں. تو بچے کی پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک جو ہے وہ جتنا وہ اپنے ارد گرد سوسائٹی سے سیکھتا ہے تو وہ پہلی سوسائٹی ہوتی ہے بچے کی, وہ کون ہے, اس کے فیملی, اس کے پیرنٹس.
تو وہ وہاں سے لے کے ہر چیز پیرنٹ کا ہر ایکٹ, ان کی ہر الفاظ, اس کا ان کے ہر ایک طریقہ جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, یا وہ رویے جو وہ بچوں کے ساتھ تو نہیں ظاہر کر رہے مگر وہ بچوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ وہ رویہ شو کر رہے ہیں, وہ سب چیزیں بچوں پہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. تو بچپن میں بھی آپ کو بچے کو بہت اچھے طریقے سے لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ صرف انہیں اچھا کھلائیں پلائیں بلکہ ان کی ایموشنل سپورٹ کا جو ہے وہ ذریعہ بنے. آپ ان کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن گیپ کام کریں تاکہ جب بچے کو کبھی کوئی پرابلم ہو تو وہ پہلے باہر جانے کی بجائے سب سے پہلے وہ بات اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں. طیبہ, اس طرح کے پیرنٹس بہت زیادہ بزی ہو چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو چونکہ آپ جس طرح کا ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہو رہی ہے, تو پہلے یہ تھا کہ ایک گھر میں جو ہے مرد کماتا تھا, عورت بھی ہے وہ کما رہی ہے, تو اب جو ہے میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں, مدر بھی جاب پہ ہیں, فادر بھی جاب پہ ہیں, 9 to 5 جاب ہے, یا اگر ان کا کوئی ایسا پیشہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہیں فار ایگزامپل یا بینکر ہیں, تو وہ صبح جاتے ہیں تو عموماً رات کو واپس آتے ہیں. ان کو جو ہے اولاد کو دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, یا اگر کبھی وقت دیا بھی تو بس ان سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گریڈز کتنے ہیں, اسکول کیسا چل رہا ہے, یہ نہیں کہ آپ کی پرسنل لائف کیسے چل رہی ہے. تو اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بیلنس لائف جو ہے نا وہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. بیلنس لائف کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو آپ کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ سارا دن بچے کو بٹھا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں یا سارا ٹائم آپ بچے کے ساتھ ہیں, مگر اس کی اگر کوالٹی نہیں ہے, آپ وہ سارا دن آپ کے سامنے ہے مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کس مینٹل کنڈیشن میں ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کہ وہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اپنے بچے کو 5 یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی دے رہے ہیں, جو کہ میرے خیال سے اتنی بزی روٹین کے بعد بھی آپ کا آدھا گھنٹہ فیملی ٹائم جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے پا رہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے. آپ جیسے اپنی ورک لائف کو بیلنس کر رہے ہیں, اس طرح آپ کو اپنی پرسنل لائف اور ورک لائف کے درمیان بیلنس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. الٹیمیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب اولاد وہ چیز سیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, ہمیں کس طرح امپورٹنس دینی ہے, تو اس ٹائم پہ پیرنٹس نے ان کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ رول پلے وہ کیا ہی نہیں ہوتا, انہوں نے وہ چیز سیکھی ہی نہیں ہوتی, تو وہ آگے جا کے آپ کے ساتھ اس چیز کو پریکٹس کیسے کریں گے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے ورک لائف اور اپنی پرسنل لائف کو بیلنس کرنا ہے, اور زیادہ نہیں, روزمرہ کہ اپنی روٹین میں آدھا گھنٹہ ایٹ لیسٹ, یا ایون کھانے کے ٹائم پہ بھی آپ بیٹھیں تو آپ اپنے بچے سے پوچھیں بیٹا پورا دن آپ نے کیا کیا, آپ کا دن کیسا گزرا ہے, کیا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ بچہ یہ سوچے کہ میرے ساتھ میرے پیرنٹس کی سپورٹ ہے تو مجھے باہر کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا بچہ دیکھتا ہے کہ پیرنٹس اپنی لائف میں بزی ہیں تو وہ باہر جاتا ہے, وہ ایکسٹرا ریلیشنز میں پڑتا ہے, وہ مختلف برائیوں کا شکار ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ, اور اس کے پاس سمپل اس کی یہ لاجک ہوتی ہے کیونکہ مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے, تو اگر کوئی میرا خیال رکھ رہا ہے یا مجھے سن رہا ہے تو میں کیوں نہ اس سے بات کروں. اس طرح ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ مختلف چیزوں میں مختلف برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں. بہت شکریہ طیبہ. میم آپ کی طرف بڑھوں گا. جی. ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں جو ایک ایگزامینیشن کا پارٹ ہے جس میں بچوں کو گریڈز یا اس کی رائٹنگ یا اس نے کتنا رٹا لگایا ہوا ہے اس طرح سے جج کیا جاتا ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز ہمارے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو, کہ وہ پریشرائز ہو چکے ہیں کہ اگر اچھا پیپر نہ کیا, اس چیز کو رٹا مار کے پراپر ایکسپلین نہ کیا تو مارکس نہیں آئیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. پلیز. جی بالکل, جس طرح سے بھی پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہمارا انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہے کہ جہاں پہ گریڈز اور مارکس یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے بچے کو تیار ہی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس نے بورڈ میں, سب سے پہلے دیکھیں جب بچہ 9th میں آتا ہے تو ہم نے اس کی انیشیل سٹیج کو اتنا کروشل بنا دیا گیا ہے کہ وہ 9th اس کے لیے ایک فیئر کا مقام ہوتا ہے, اور اس کو آنے والے 4 سالوں سے صرف ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میرے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے, میرا بچہ کس فیلڈ میں ایکسیل کر سک رہا ہے, بلکہ اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے مارکس کو لے کے کہ بورڈ میں اچھے مارکس لینے ہی ہیں. اگر 9th میں آپ نے 90% ابو نہ اسکور کیے تو پتہ نہیں دنیا آپ کو کہاں لے جائے گی اور آپ کہاں چلے جائیں گے. یہ ایک بہت ہی غلط المیہ ہے, لیکن ہماری سوسائٹی کا پارٹ بن چکا ہوا ہے. پھر اس کے بعد چلے 4 سال بچے نے گزار لیے, رٹے مار لیے, اپنے آپ کو خوار کر لیا, لیکن کیونکہ اینول سسٹم تھا پورا سال تو اس نے خواری کاٹی ہی کاٹی, پر آخری بورڈ کے ایگزام سے مہینہ ڈیڑھ پہلے اس کو زیادہ مینٹل اسٹریس ملا,
اور پھر آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی میرا بچہ اگر 80% 90% نہیں اسکور کر سکا تو بچہ اتنا ڈس ہارٹ ہو جائے گا, یا تو وہ پڑھائی چھوڑ دے گا, یا وہ ڈرگس کی طرف چلا جائے گا, یا پھر وہ سیوسائڈ کی طرف, اٹیمپٹ کی طرف چلا جائے گا. اب اس فیز سے نکل کے آگے یونیورسٹی میں بچہ آ گیا, وہ 4 سال گزار لیے بچے نے جیسے تیسے کر کے. اب انفارچونیٹلی ہمارے سیمسٹر سسٹم نے اتنی زیادہ پریشر ہماری اندر ان بلڈ کر دیا ہے کہ بچہ یونیورسٹی میں اندر سٹیپ ان کرتا جائے گا تو پہلے دن سے کوئز, پریزنٹیشنز, ڈیلی کی روٹینز, مارکس لینا, اور پھر ہم خود میرے خیال میں مینٹلی اتنے سک ہو چکے ہوئے ہیں, اتنے ill ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو کیش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, بینگ اے ٹیچر, کہ بچے نے اگر میری ہر بات نہیں مانی تو میں تمہیں فائنلز میں مارکس نہیں دوں گا, میں تمہارے مارکس کاٹ دوں گا. تو وہ جو فیئر ہے کہ میرے استاد کے ہاتھ میں مارکس ہے اور میں نے اس کی ہر جائز ناجائز بات ماننی ہے, میں نے ہر کوئز, مطلب ڈیلی کا سٹریس بچے کے اوپر جا رہا ہے کہ میں نے اپنا GPA مینٹین کرنا ہے. پھر کریئر کاؤنسلنگ نام کی تو کوئی چیز ہماری سوسائٹی میں رہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بچے کا ٹیمپرامنٹ کیا تھا, بچے کی کریٹیوٹی کیا تھی, اور ہم اس کو لے کے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. میں ایک بہت ہی مزے کی ریسرچ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک دفعہ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی جس میں انہوں نے 100 مختلف بچے لیے, اور ان 100 مختلف بچوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور دیکھا کہ ان کا کریٹیوٹی لیول کتنا تھا. اور اس ریسرچ کا رزلٹ آیا کہ کریٹیوٹی لیول 100% نکلا اس ایک جو سیمپل تھا, جو پاپولیشن تھی جس میں ریسرچ کنڈکٹ کی جا رہی تھی. پھر ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا, لیکن ان کی ساری ڈیٹیلز ان کے پاس, ریسرچرز کے پاس موجود تھی. 10 سال بعد ان بچوں کو دوبارہ سے بلایا گیا, اسی ہال میں بٹھایا گیا, ان پہ دوبارہ سے کچھ ٹیسٹ اپلائی کیے گئے ان کی کریٹیوٹی لیول کو دیکھنے کے لیے. اچھا, اب بڑے شاکنگ سے قسم کے ریزلٹس آئے 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد جو پہلے ہمیں کریٹیوٹی کا ریزلٹ 100% ملا تھا, اب وہ کریٹیوٹی کا ریزلٹ 70% پہ چلا گیا. مطلب کہ اس کل پاپولیشن میں سے صرف 70% بچے 10 سال بعد ایسے رہے جو کہ کریٹیو تھے. اب بچے ہائی اسکول میں چلے گئے. اب جب وہ ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے, پھر دوبارہ سے انہی 100 لوگوں کے سیمپل کو بلایا گیا, پھر سے ان پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اپلائی کیے گئے, پھر سے وہ سارے اس ریسرچ کا حصہ بنے. اس دفعہ ریزلٹ اور بھی زیادہ شاکنگ تھے کہ 10 سال مزید گزرنے کے بعد جب وہ بچے اسکول سے ہائی اسکول میں موو کیے, اب کریٹیوٹی کا لیول صرف 50% رہ گیا. پھر ان بچوں کو بھیج دیا گیا, اب وہ ہائی اسکول سے اپنی اپنی یونیورسٹیز میں چلے گئے. اب جب وہ یونیورسٹیز میں گئے, فائنل سیمسٹر میں تھے, تو دوبارہ سے ان 100 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, پھر ان پہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی, پھر ان کا کریٹیوٹی لیول چیک کیا گیا, اور ہارڈلی 30% بچے ایسے تھے کہ جو کریٹیو رہ گئے تھے. 5 سال بعد جب وہ سارے اپنی ریسپیکٹیو جابس میں, اپنی پروفیشنل لائف میں سیٹل ہو گئے, پھر ان 100 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, پھر ان پہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی. اور اب جو ریزلٹس آئے ریسرچ کے, وہ اتنے شاکنگ تھے کہ اس 100 میں سے پہلے جب ریسرچ کی گئی تھی 100% بچہ کریٹیو تھا, اب صرف 3% بچہ اس میں سے کریٹیو رہا. میم اس کریٹیوٹی لیول کے کل ہونے کے پیچھے کیا اس ایجوکیشن سسٹم کا؟ ہاں جی, میں ادھر ہی آ رہی تھی. یہ ریسرچ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے. اللہ میاں نے ہر انسان کو پری فرنٹل کارٹیکس سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر انڈیویجولائزیشن اور یونیکنس کا ایلیمنٹ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی ایسی خصوصی صفت رکھی ہے جو ہمیں دوسروں سے مختلف اور یونیک بناتی ہے, اور ہمارے اندر ہر ایک بندے کے اندر ایک اپنی کریٹیوٹی ہے, اپنی ایک پاور ہے. لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہماری رانگ پیرنٹنگ, ہمارے سوسائٹل پریشرز, وہ اس کریٹیوٹی کو, اس گاڈ گفٹڈ سکل کو کل کر دیتی ہے, اور اس کے کل ہونے کی وجہ سے 100% سے 3% پہ کریٹیوٹی چلی گئی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ہمارے, یہی وہ ایجوکیشن سسٹم اور یہی وہ گریڈنگ سسٹم ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے بچوں کو بری طرح سے ڈپریس کر رہا ہے. اور آنے والے وقت میں ہم اپنی سوسائٹی کو ایک یوزفل آرگنزم دینے کے بجائے, ایک یوزفل ہیلدی کریٹو مائنڈ دینے کے بجائے ایک تباہ ہوا خراب روٹن مائنڈ دے رہے ہیں. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ ڈیولپنگ کنٹری کہاں ڈیولپمنٹ کر سکے گی اور کہاں کوئی پازیٹیو چینج ہماری معاشرے میں آ سکے گا. بہت شکریہ. طیبہ, آخری سوال آپ سے کرتا چلوں گا. ہمارے پیرنٹس تھوڑی سی
کچھ کی سوچ پرانی ہے اور کچھ اس طرف سوچنا نہیں چاہ رہے. اگر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, وہ مینٹل ہیلتھ سے گزر رہے ہیں, یا آپ اس طرح کا کوئی سیشن بھی کنڈکٹ کروا لیں بے شک, تو وہ لوگ اس طرف ہرگز نہیں آئیں گے. ان کو کیا مشورے دیے جا سکتے ہیں اور اس کے اس مینٹیلٹی لیول پہ سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز ضروری ہے مگر اپنی اولاد کے بعد؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے کہ کوئی بھی والدین جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی قسم کی کسی ایسی پرسنالٹی بن کے سامنے آئے جو کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہ ہو, یا وہ ہر پیرنٹ کا نا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اپنے بچے کی بہتری, کامیابی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بہت ویل ڈیولپ پرسنالٹی ہو. طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیرنٹس کا گول جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. گول کامیابی ہوتی ہے بچوں کی, ان کی ایک اچھی پرسنالٹی, اچھی ان کی تعلیم تربیت ہر والدین چاہتے ہیں, لیکن طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. تو آپ نے وہی گول اچیو کرنا ہے مگر اپنے طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر ابھی آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے نا تو آگے جا کے یہ پریشانی کا سامنا بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچے کی لائف کی ہر سٹیج جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن بڑا ہو گیا, بچہ چھوڑ دیا, اب تو یہ بڑا ہو گیا ہے, اب ہم نے کیا کرنا, اب یہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے, یہ باہر جائے گا, اپنے کام خود کر سکتا ہے. تو جوانی میں آ کے نا بچوں کو بالکل پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے بچے سے آپ نہیں پوچھ رہے بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا, بیٹا آپ کو نیند صحیح سے آئی, بیٹا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بچہ فیل ہی نہیں کرتا کہ اس کو گھر سے کوئی ایموشنل سپورٹ مل رہی ہے, بچے کو کوئی گھر سے جو ہے وہ سیکیور انوائرمنٹ نہیں مل رہا. سیکیورٹی ڈزنٹ مین کہ بچہ سیف ہے اور وہ گھر پہ نہیں. بچہ سیکیور انوائرمنٹ تب ہے کہ بچہ جو اس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ بلا جھجک آپ کو بتا سکے. اگر اس کو باہر کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو وہ گھر میں اس کو نہ سوچنا پڑے کہ یہ پرابلم مجھے بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے. اگر وہ گھر میں بھی آ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ کیا یہ میں بات بتاؤں اپنے والدین کو, تو والدین میں, فیملی میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے. تو آپ نے نا اس فرق کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. آپ نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا جو بات آپ باہر نہیں کر سکتے یا باہر آپ کو جو پرابلمز ہیں تو ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. سب سے پہلا جو اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ انسان کی فیملی ہوتی ہے. جب بچہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پرابلم آئے گی تو میں یہ پرابلم اپنے والدین کو بتا سکتا ہوں, اور جب میں اپنے والدین کو بتاؤں گا کہ مجھے باہر یہ پرابلم ہو رہی ہے تو وہ مجھے جج نہیں کریں گے کہ تم خراب ہو, ہمیں پتا ہے تم نے کچھ کیا ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ آ کے والدین کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے جو ہے ہراس کیا, جیسے بچیاں اسپیشلی گھر آ کے جب بتاتی ہیں کہ میں کسی قسم کی ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہوں, میں گاڑی کے لیے انتظار کر رہی تھی, مجھے کسی لڑکے نے تنگ کیا. تو جب وہ گھر آ کے پہلے تو وہ بتاتی نہیں ہیں کیونکہ ان کو وہ کمیونیکیشن گیپ اتنا ہوتا ہے, وہ سوچتی ہیں 100 بار کہ ہمیں بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے. پھر جب وہ بتاتی بھی ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے تو تم ٹھیک ہوتی نا, تم نے کچھ کیا ہوگا ایسا, تمہاری کوئی غلطی ہوگی, چھوڑو تم باہر جانا ہی چھوڑ دو, چھوڑو ایسی تعلیم کا کیا کرنا جس میں تمہاری عزت محفوظ نہیں ہے. تو کیا وہ عزت ایسے محفوظ ہوگی کہ آپ اس کو گھر بٹھا دیں گے, یا وہ آپ کو بتائے نہیں تو اس لیے اس کو پڑھنے کی پرمیشن ملے گی, اس کا مطلب کہ اس کو سب کچھ چھپانا چاہیے آپ سے؟ نہیں, یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں, وہ خود سوچتے ہیں, یا وہ ایسی ریسورسز سے ہیلپ لیتے ہیں جو ریسورسز بعد میں ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, ٹراماز اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے اس کو وہ سپورٹ پرووائڈ نہیں کی جو بینگ اے پیرنٹ آپ کو کرنی چاہیے, اور وہ سپورٹ اس کو باہر سے کسی بندے نے پرووائڈ کی, باہر سے کسی بندے نے کہا کہ نہیں تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, تم اپنا خیال رکھو, ہاں اگر تمہیں کسی نے ہراس کیا تو یہ غلط کیا ہے, تمہیں اس کے لیے بولنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی وہ اٹریکٹ ہوگی کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے اسپیشلی ٹین ایج کہ اس ٹائم کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب گھر سے وہ سپورٹ نہیں ملتی, گھر والوں سے چھپانا پڑ رہا ہے اور باہر کے لوگ آپ کو سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کو یہ فیل کرا رہے ہیں کہ مجھے آپ کی پرابلم سمجھ آ رہی ہے, آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ باہر سے لیں گے, اور بعد میں وہ سپورٹ لینے کے چکر میں ان کو بہت سی اور پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو اسٹیپ آپ کو لینے کی ضرورت ہے, اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں. آپ اپنے بچوں کے بہترین دوست بنیں, آپ ان کے لیے ایموشنل سپورٹ بنیں, ان کی مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھیں تاکہ وہ سپورٹ ان کو باہر سے لینے کی ضرورت نہ پڑے. بہت زیادہ ٹائم آپ نہیں بھی دے سکتے, آپ بزی ہیں
تو آپ تھوڑا ٹائم دیں بٹ کوالٹی ٹائم دیں اور بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ بچے آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور جب کبھی آپ کے بچے آپ کو آ کے کچھ بتائیں تو فوراً او اچھا تم نے یہ بھی کیا, ان جملوں سے گریز کریں, ججمنٹل نہ بنے, کیونکہ وہ آپ کو نہیں بتائے تو وہ کس کو بتائے. اگر کہیں آپ کے بچے کا قصور بھی ہوتا ہے تو اس کو غور سے سنیں, اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. فوراً سے اس پہ جب آپ انگلی اٹھائیں گے وہ ایک دفعہ بتائے گا اور دوسری دفعہ بتانا چھوڑ دے گا. تو ہمیں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہمیں بعد میں جا کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے اور جب وہ بچے کی پرسنالٹی بگڑ چکی ہے اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ اب ہم بیٹے کا کیا کریں. کبھی آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں, کبھی کسی سے مشورہ لے رہے ہیں, اب کیا کرائیں, یہ تو خراب ہو چکا ہے, اب اس کا کیا حل ہے, تو اس لیول تک جانے ہی نہ دیں. تھوڑی تھوڑی کیئر ساتھ ساتھ کرتے رہیں, تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال رکھتے رہیں, تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک بہت زبردست شخصیت بن کے سامنے آئے گا جو آپ چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ خود اپنے بچے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ طیبہ آپ کا. اور ہمارے پیرنٹنگ کے لوپ ہولز ہمارے بچوں کی, اسپیشلی نوجوان جو کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, ان کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. اس طرح کے بچے نہ تو معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں اور نہ کہیں اپنی پرفارمنسز دے سکتے ہیں. ہمارا یونیورسٹی کا جو نظام ہے, جو انفارچونیٹلی ایک سنگل اتھارٹیرین کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, جو چاہے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کرے, اور والدین اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے. جب گھر میں کوئی نہیں سنے گا تو پھر باہر والا سنے گا, اور جب باہر والے سنتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں. اب آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. پروگرام آج شہباز کے ساتھ اپنے میزبان شہباز علی کو دیجیے اجازت. بہت شکریہ.